سب گھر دی خیر فرماوے بلا تاخیر مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالمجید سیدی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ آپ کا بیان سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ الحمد لله الذي فضل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل محبوب عنده ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وفي موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ما أنا عليه وأصحابي الحديث رواه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك والصلاة والسلام عليك يا رسول الله
آواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ صدر جلسہ، مہمانان گرامی، مقتدر اور ذی وقار حضرات علماء و مشایخ اہل سنت، حاضرین محترم، سامعین مکرم، برادران مسلک، سب تو پہلے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ توسہ شریف دے اصل خصوصیت نال نوجوان علماء اور فضلاء کرام دی دینی اور مسلکی خدمات کو، بالخصوص فاضل نوجوان عمدۃ المدرسین حضرت مولانا غلام مجتبیٰ صاحب اور جامع مسجد حاضہ امام و خطیب، عمدۃ الافاضل مولانا محمد بلال صاحب اور انہاں دی جماعت دی تمام خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مزید واسطے اللہ تعالیٰ بیش از بیش توفیق انیق مرحمت فرمائے۔ بزرگ علماء کرام جنہیں تشریف فرمائے، سرپرستن یہ جلسے دے حضرت علامہ قطبی صاحب اور دیگر حضرات جنہیں دن نام ہمیں کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں در عمر دراز فرمائے اور جملہ حاضرین دے حسب حال اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ دعائیہ کلمات دے بعد آج دے اجتماع دے اندر اور جلسہ عام دے اندر جیڑا موضوع میں کو دیتا گئے، میں وقت دی وسعت دے مطابق انہوں دے حوالے دے نال میں ضروری معروضات اور گزارشات پیش کرنے، اور کوئی بھی مسئلہ ہوئے پوری کتاب نہیں پڑھنی ہوتی، بلکہ مسئلے دی وضاحت دی حد تک دلائل، شواہد اور نصوص پیش کرنے ہوتے۔ اس واسطے میں صرف تکمیل کر سکتا ان ٹائم دے اندر اپنے عنوان دے، یعنی چیدہ چیدہ اور خاص خاص معروضات تساں حضرات دے گوش گزار کرتے ہیں۔ جڑا موضوع میں کڑیتا گئے تساں حضرات کو معلوم ہو سی اور ہونا چاہیے کہ ای تقریب دے اندر، ای محفل دے اندر میں دلائل دی روشنی دے اندر واضح کر دے وہاں کہ کلمہ پڑھان والے دے اندر وہ گروہ کیڑا ہے اور جماعت کیڑی ہے جے کو اخروی حوالے دے نال کامیاب سجا بن سکتے ہیں۔ ان کو سجا بن ناجی جماعت، جنتی جماعت، اہل حق جماعت۔ تو سب تو پہلے میں دی اہمیت بیان کرے سا، اہمیت بیان کرنا ضروری ہے۔ پہلی گال ہے کہ ایک مسئلہ کوئی شاید یہ سمجھے کہ بھی فرقہ واریت کا مسئلہ ہے، بلکہ کلمہ پڑھان والے دا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، اور ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیانت داری دے نال اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے فیصلے دے بعد
اون فیصلے دے اگو جھک ونجے، اون فیصلے کو تسلیم کرے اور اپنی رائے پیش کرن کنو من مانی کرن کنو پرہیز کرے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے اسا کو ہمیشہ رہن دے واسطے نہیں پیدا فرمایا، بالکل اٹل گال ہے جے کو کہیں جنہیں نہ کہیں کو اختلاف نہیں۔ مختصر اور محدود زندگی اللہ تعالیٰ نے اسا کو دیتی ہے، وہ این واسطے دیتی ہے کہ اسا اون منہج دے اتے صرف کروں اور اون منہج دے اتے قائم رہوں کہ جرلے مر وجوں اللہ تعالیٰ راضی تھی بنے، اون دا محبوب خوش تھی بنے اور اسا کو کامیابی دی سند مل بنے اور قبر و آخرت دی شرمندگی اور ندامت کو بچ بنے، سرخ روح تھی وہ۔ یہ مسئلہ دی بڑی اہمیت ہے، لہذا ہی تناظر دے اندر ہی جذبے دے اندر یہ مسئلے کو سمجھو۔ میں بالکل تفہیمی انداز دے اندر، اور چونکہ میرا تعلق بھی تدریسی شعبے دے نال ہے اور تدریس کے اندر ضروری ہوتے کہ بھی ہر بندے نے ذہن کے مطابق طرز گفتگو اختیار کرو، یعنی سارے ذکی نہیں ہوتے، پڑھانے والے متوسط بھی ہوتے، غبی بھی ہوتے، جڑے غبی عمر انہیں کوئی چھٹی نہیں کرنے والی پوندی، مدرسے کو خارج نہیں کرنے والا پوندا، بلکہ ان دی ذہن تے فہم دے مطابق ان کو سمجھاونا پوندے، رکھنا پوندے۔ تو چونکہ مسئلہ سمجھاونا مقصود ہے، این واسطے میں تدریسی اور تفہیمی انداز اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب کنو پہلی گال ای مسئلے کو سمجھن دے واسطے جیری سمجھن ضروری ہے وہ اے ہے کہ دو نظریے عام پہ چل دیں عوام دے اندر۔ ایک نظریہ تا اے ہے کہ کلمہ پڑھنے والے جتنے وہ سارے سچن، بالکل سارے صحیح ہیں، سارے حق ہیں، کوئی انہیں جو غلط نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی باطل نہیں۔ بس مولوی اپنے چکر آپ جانن، اساں تا بابا پڑھنے قرآن، اساں تا پڑھنی نماز، لہذا جتھا مرضی ہم دیئے قرآن پڑھ دیں، جتھا مرضی ہم دیئے نماز پڑھ دیں، جتھا مرضی ہم دیئے اپنے سلسلے جاری رکھیں دیں۔ یہ ایک نظریہ موجود ہے کہ سارے صحیح ہیں، اور نال نال اے بھی آدن کہ بھئی مولوی دے چکر پوان دی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، بات اسا اپنے کم نال کم رکھو، نماز روزہ دین قرآن کوئی ہوئے بھائی سارے ٹھیک ہے۔ اچھا ابو لطیفے دی گال اے بھی کٹھے ہے کہ خراب دل تا مولوی ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا نظریہ اے ہے کہ بھئی کوئی بھی صحیح نہیں، سارے مولوی ٹوٹل غلط ہیں، سارا جماعتہ بالکل جھوٹے ہیں، باطل ہے۔ اور پہلی گال جری میں تمہارے ذہن نشین کر دی ہیں اور جنہوں تو میں دعوت فکر دے بنے، وہ اے ہے کہ پہلے تو اے فیصلہ کرو کہ اسا اپنا فیصلہ نہیں کرنا، جیرا فیصلہ مدینے والے دا وہ فیصلہ اسا دا۔ کیوں بھائی سرکار نے جیرا فیصلہ فرمائے مسلمان ہومن دی حیثیت نال، کلمہ پڑھن دے ناتے دے نال، ان کو منن فرض ہے یا نہیں، انہوں تے چلن ضروری ہے یا نہیں، ان کو کانڈ دے من جائز ہے، انحراف درست ہے۔ لہذا پہلا فیصلہ تھا اے کرو، اللہ دے گھر بیٹھے ہوئے کعبہ شریف والے پاسے تمہارا منہ ہے، اصل نہیں منہ کر بہن، لیکن مجبوریت کو سنا ہونا جو ہے، یعنی رب رسول دی اجازت نال اصل دے کنڈ کی دی بیٹھوں، کیونکہ این وقت کنڈ مقصود نہیں ہوتی، پشت پناہی حاصل کرن مقصود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ایک نظریہ تا اے ہے کہ سارے صحیح ہیں، بیا نظریہ سارے غلط ہیں۔
تو میں کیا عرض کیتے فیصلہ آپ نہ کرے سوں جیرا فیصلہ نبی سے ہی کر لے سن بس اسا حکم رہے حضور دے فیصلے دے بعد کہیں فیصلے دی گنجائش نہیں اور کہیں فیصلے دی ضرورت نہیں. جڑے بندے کو ضرورت ہوئے سرکار دے فیصلے دے بعد کئی فیصلے دی ایڈریس میں لکھا دینا رابطہ خود چا کرے فاروق اعظم کو ملے سمجھ آتی بھی ہے فاروق اعظم جرا فیصلہ کریں دے وہ پتہ ہے سارے ان کو بہتر نہیں کبھی پہ پاسے نہ پہ بنجو تنگ تھی سو سرکار دے فیصلے دے بعد کئی فیصلے دی ضرورت نہیں. میں جری حدیث شریف کا پیش کرے دا وہ مسند احمد وچ موجود ہے امام بخاری مسلم دے استاد دی کتاب سیاست دی معروف کتاب ترمذی شریف کے اندر موجود ہے سیاست دی دوجی کتاب معروف کتاب ابو داؤد دے اندر موجود ہے سیاست دی تریجی کتاب معروف کتاب سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور بعض علماء نے ابن ماجہ دی بجائے سنن دارمی کو 6ویں کتاب تسلیم کی تھے سیاست دی 6ویں کتاب آخری کتاب اون دے اندر یہ موجود ہے. مجموعی طور تے میں جری حدیث سنے دا پیا اون دے مضمون دے حوالے دے نال 6 صحابہ کرام نے گواہی دیتی ہے کہ حضور نے اپنی نبوت تے رسالت والی زبان پاک نال بیان کیتا تے اسا اپنے کنے نال سنیا. حضرت انس حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص حضرت معاویہ امیر معاویہ حضرت عوف بن مالک اور حضرت سعد آخو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس سارے صحابہ کرام ایک گواہی دے دن کے اسا اپنے کنے نال سنیا حضور نے زبان پاک نال ارشاد فرمایا. اور اہل فن یعنی محدثین نے اہل اصول نے ای حدیث کی اسانید کو تحقیق دے بعد سامنے رکھتے جرا فیصلہ دیتے او اے ہے کہ سندہ صحیح ہن ای حدیث کی سند صحیح ہے جی ضعیف نہیں. متروک تے موضوع تے بن گھڑا تا بعد دا مسئلہ ہے. اے حدیث باسانت صحیح حضور کو نو مروی ثابت ہے. اور کتنے صحابہ کرام نے گواہی دی ہے 6 صحابہ کرام. گواہی تا ایک صحابی دی بھی کافی ہے. اتھا تا 5 نال بے بھی موجود ہیں. 6 صحابہ کرام نے گواہی دیتی ہے کہ حضور نے ایک گال ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا میں پورا عبارت کا نہ پڑھ سا جہاں جملہ ضرورت کو صرف وہ پڑھ سا ٹائم تھوڑا ہے سارا سرائے کی بھی کرنا پڑھ سا کوئی اے نہ آکے بھی تقریر سرائے کی حدیثہ سرائے کی جان جی جہاں جملہ ضرورت کو سی او میں پیش کرے سا. حضور نے فرمایا یہودی دے بڑے ہن 71 فرقے عیسائی دے بڑے ہن 72 فرقے تے میری امت دے بن سن 73 فرقے. ذرا یہ جملے کو یاد رکھو ایک یہودی بین عیسائی بے تھی گئے مسلمان دے سڑوی دے. یہودی دے بڑے ہن 71 فرقے تے عیسائی دے بڑے ہن 72 فرقے تے حضور نے فرمایا میری امت دے بن سن ہمت کرو ذرا 73 فرقے. یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ دو سارے صحیح یا سارے غلط؟ یہ فیصلہ میں تو آپ کو سنا منے. حضور نے فرمایا کہ یہودی دے 71 70 دوزخی ایک بہشتی عیسائی دے 72 دے وچوں 71 جہنمی تے ایک جنتی.
اور میری امت دے کلمہ پڑھان والے دے وچوں 72 جہنمی تے 1 جنتی. سارے دوزخی نہیں، سارے جنتی نہیں، سارے صحیح نہیں بلکہ سارے غلط نہیں، بلکہ انہوں دے وچوں 72 غلطن تے 1 صحیح ہے، 72 جھوٹن تے 1 سچا ہے، 72 باطلن تے 1 حق ہے، 72 ظلمتن 1 نور ہے، 72 پھسن والن 1 چھٹن والا ہے، 72 بھاء دے اندر سڑن والے میں 1 جنت دے اندر مزے کرن والا ہے. سبحان اللہ. کلہم فی النار الا واحدہ، ایک دے سوا باقی سب جنت. اچھا حضور دا فیصلہ آگے کہ سارے کو غلط نہ آکھو تے سارے کو صحیح نہ آکھو، بلکہ میری تلقین ہے، میرا فیصلہ ہے، میرا حکم اے ہے. انہیں سارے دے وچوں 1 سچا باقی غلط. بولو 1 سچا باقی غلط، 1 صحیح باقی غلط، 1 سچا باقی جھوٹے، 1 حق تے باقی باطل، 1 جنتی تے باقی جہنمی. اور ذرا کلمہ چا پڑھو ذرا 1 دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمہ میں تا کو این واسطے پڑھا ہی کلمے کو گواہ بناتے وعدہ کرو حضور دے فیصلے تے قائم رکھو. ٹھیک ہے، مر پوسوں ای فیصلے کو کانڈ نہ دے سو، مر پوسوں ای فیصلے کو نو انکار نہ کرے سو، ہندے اتے قائم رہ سو، ہندے اتے مر سو. اور سمجھ آگئی ہے؟ میں بالکل مختصر انداز سارے عنوان پیش کریں، نچوڑ کرنے میں. اگلی گال اے سماعت فرماؤ کہ جیڑا ہے جنتی ان دی نشانی کیا ہے، ان دی علامت کیا ہے، ان دی پہچان کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا صحابہ کرام بھی ایو انداز اختیار کرتے استفسار دا کہ اسے کو صرف وہ ایک جاڑا سوچنا صحیح ہو سی، اور 72 دا نشانیاں پکاؤں بتے ٹائم ضائع کروں. سبحان اللہ. انہیں دے تصور دے اندر رہوں تے بیڑا غرق تھی وے اسے دے قیمتی وقت دا. حضور 100 دی 1 جا فرماؤ جی. قالو جمع دا سیگا سارے صحابہ کرام نے امت مسلمت احسان عظیم فرمایا. انہیں کو تنبیہ ہے میں بیان کرا تب سن گدا کرو، ابو تے پوچھا نہ کرو، بلا ضرورت نبی کو سوال نہ کیتا کرو. لیکن مسئلہ چونکہ اہم ہے لہذا ایک خصوصی اجازت کے تحت انہیں حضور کنو استفسار کیتا. من ہے یا رسول اللہ، من ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جیری جماعت جنتی فرمائیے وے، ناجی قرار دیتی ہے وے، صحیح تے سچی تے حق قرار دیتی ہے وے، وہ کیری جماعت ہو سی؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. ایک ایک جملہ جی میں چھوٹے چھوٹے جملہ یاد کیتی ہو جائے. کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی. بالکل توجہ دی ضرورت ہے. ما انا علیہ و اصحابی دا مفہوم کیا بنتے؟ فرمایا میرے کلمہ پڑھان والے دے وچوں جیڑی جماعت اون طریقہ مسلوکہ دے اتے ہو سی جے دے اتے میں ہاں، و اصحابی، اور جے دے اتے میرے صحابہ کرام ہیں. اے نشانی جیری جماعت اج پاؤ او ہو سی ناجی، او ہو سی جنتی، او ہو سی بہشتی. دو چیزاں جینے کولوں میں، دو چیزاں جینے کولوں میں. اچھا میں ذرا تو کو دعوت فکر نے سا غور کرو تو حضور نے نا خود تجویز فرما دی.
ما انا علیہ جیندے اتے میں ہاں او تھی گئی سنت، اصحابی صحابہ تھی گئے جماعت، ما انا علیہ اے تھی گئی سنت مفہومی ترجمہ، اصحابی ایدہ مفہوم بنا جماعت، جیڑے سنت تے جماعت والے حسن تے والے کو عربی شرگن اہل، اہل اور اہل کو مضاف کرو جی تا اے ون بنسی اہل سنت و جماعت، لہذا سرکار دے ان فیصلے دے بعد ایک گال پکی تھی گئی، جیڑا اہل سنت و جماعت ہو سی او ہے جنتی، جیڑا اہل سنت و جماعت نہیں او ہے، میں تو پہلے تمہید ہی بدی ہے، لیکچر بھی تے گال بھی سمجھے اجے بھی درے بیٹھو، وعدہ بھی کیتی بیٹھو، کلمہ بھی پڑھی بیٹھو، اور یا مولوی خوش تھی سی یا مدینے والا خوش تھی سی، ان کو خوش کرتے نہیں مرضی، مدینے والے کو خوش کرتے نہیں مرضی، لیکن میں اے آکساں ان کو خوش کر جیرا قبر اجنی پکرے تے آخرت اجنی پکرے، قبر آخرت دے اندر سنبھالا کہنا نے سرکار نے، سارے مٹی سڑتے آوے سن، اپنے بھی پیچھے پرائے دا اوے پیچھو تے، قبر دے اندر رخ زیبا کہیں دکھاونے، زیارت کہیں کرم نہیں ہے، سکون دا باعث کیدی آمد برسی، اور میدان محشر دے اندر جتھا ماں کم نہ اوسی، پیو کم نہ اوسی، بھرا نیڑے نہ کھڑسن، رشتہ دار کرو پرے بھجسی، متا کوئی دیو نہ پوگے، کیونکہ ان ٹائموں سے نیکے نہیں ضرورت، سارے پاسا کرے سن، ایک ذات ہو سی جری سڑ تے آکسی، آؤ میں توڑا کم کرا، او کہنی ذات ہے، او اللہ دے محبوب دی ذات ہے، جب ماں اکلوتے کو بھولے، جب ماں اکلوتے کو بھولے، آہا کہہ کر بلاتے یہ ہیں، جی ایک پوتر ہوئے ماں دا قیامت ماں ان کو بھی بھولوے سی، جتھا ماں کم نہ ہو سی اتھا مدینے والا کم ہو سی، دو گالی ثابت تھی گیا حضور دے فرمان دے بچوں، ایک تا اے ثابت تھی گیا کہ سارے کو سچا نہ آکھو، تے بیا ثابت تھی گیا سارے کو جھوٹا نہ آکھو، اے آکھو کہ ایک سچا باقی ایک صحیح باقی غلط، ایک حق تے باقی باطل، او سچا تے او حق تے او صحیح تے او ناجی تے او جنتی کرو کیرا ہے، حضور نے نام ہی تجویز کر چھوڑے کہ اہل سنت و جماعت۔ اچھا میں ایک بات ذرا تھوڑے جی مکمل کریں، کچھ دوست آکھ سکتے ہیں بھی ما انا علیہ و اصحابی اہل سنت و جماعت کیا خبر اندہ مفہوم نہ نکلتا ہوئے، یا کوئی مفہوم ہوئے، لفظ نہ چکر دیتی بیٹھے ہوگا جی، اگر تھکے بیٹھے سے پریشان ذہن، گھر کیوے بیسو شام کو سفر کرنے جی، گھر کہیں نہیں بنتا تو رات بیٹھے سے توجہ فرماؤ، میں ویسے سوا ترائے دا آیا ہونا، ٹھیک ہے سوا ترائے دا، والا سے کو پہلے فرمایا نبی پونے 4 بجے آمڑے، والا ان دے بعد فرمایا 4 بجے آمڑے، اور طریقہ ہے ہوندے بھی 4 بجے آننا ہوئے تو 3:30 گھنٹہ، یہ طریقہ ہوندے، جب پابندی ہوئے 4 بجے آمڑے تو 4:15 4:30 تک تھیم سے آگے سمجھا، اور کہ میرے دوست میرے ہاں دے ذرا صفی کا اعلان پہ کرنے، پتہ نہیں کیوں دیر کی تھی رہے، چلو میں کہ میں جواب دے چھوڑا، چوکتا ہی نہیں جو نراز تھی بھی ہوگا، اور توجہ فرماؤ، میں آدھان جنہیں صحابہ کرام نے حضور کنوں اے حدیثاں وصول کی دیں، انہیں کنوں کیوں نہ پوچھوں، ناجی گروہ نا تساں صراحت نال دسو کیا ہے، وعدے کرتے رسو، نکھیرتے رسو، روشن کرتے انتہائی روز روشن وانگون لوگوں کے سامنے کھلے لفظ واضح فرما لو، جیرا ناجی گروہ ہے اوندا کیا نا، قرآن مجید بولو، سورہ آل عمران، تھکے بیٹھو
میں جنشے بلاون چاہتا او بولو سبحان اللہ سے رکھی دے، جنشے میں بولوا تھا او بولو قرآن مجید، یہ تو میں کہ بولو بنے کو نہیں بولے دے، یعنی ان کو بولے سو تو میں اگو تے چل سا، میں کون کیا پتا سوڑے وے کہنے سوڑیا سمجھے وے کہنے سمجھا، میں کو تسلی تھی سی تک تے ٹوٹ سوں۔ قرآن مجید سورہ آل عمران چوتھا پارا دوجا رکوع، کیسرا دوجا رکوع، چوتھے سپارے دا دوجا رکوع، سورہ دا نہیں، چوتھے سپارے دا دوجا رکوع۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت دے دین دا ایک نقشہ چھکے قرآن دے اندر، ایک منظر بیان فرمائے قیامت دا، سبحان اللہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہ فرمائے دے قیامت دی کچھ چہرے روشن ہو سن، کچھ چہرے سیاہ ہو سن، کالے ہو سن، دوجے لفظ ای آکھو کچھ منہ یہ جو ہو سن کہ 14ویں دا چندر انہاں دا مقابلہ نہ کر سکے، دوپہریں دا سج ان دی روشنی انہاں دے چہرے دی روشنی دے مقابلہ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، جب روشنی اتنا تابناک ہو سی تا سیاہی تا اتنا ہو سی، مقابلہ جو تھی ہم نہیں پہ سمجھے، لہذا جرے کالے ہو سن وہ بھی راج کالے ہو سن۔ اللہ فرمائے کچھ منہ کالے ہو سن، کچھ منہ چٹے ہو سن، کچھ روشن ہو سن، کچھ تاریک ہو سن۔ اے ہے آیت کریمہ، کیا پسند کرے سو کیری قسم جو ہونا چاہیے روشن، جی صرف چٹا چہرہ نہیں، چٹا کا ایک رنگ ہے روشن، نور چاہیے تو اونی نور کم ہو سی۔ ہی آیت دے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور دے سکے سوت، سبحان اللہ، حضور دے تلمیذ تے حضور دے شاگرد، پورا قرآن حضور کو پڑھن والے، حضور نے صرف الفاظ پڑھائے نہیں بلکہ سینے مبارک نال لا دے علم دی پلٹ بھی فرمائی ہے، انوار و تجلیات نال انہیں دے سینے کو بھریا بھی ہے۔ دو طریقے نال حضور نے انہیں کو علم قرآن عطا فرمایا، دعا بھی کٹھے عطا فرمائی، پڑھایا بھی ہے، دعا بھی دیتی ہے، سینے نال لا دے پلٹ بھی فرمائی۔ جیرے لوگ آدھے نبی سینے نال لامان نال ہاتھ لامان نال بزرگ دے میں تصرف نال کچھ ثابت تھی دا یا نہ تھی دا، میں یہ پوچھتا تو آرے موبائل دی بیٹری ڈاؤن تھی وجہ تو کیا کریں دو، ان کو چارج کریں دو یا کہنا کی میں چارج کریں دو، ایک پرزا چاہیں دو جے کو سنیں دو چارجر، ان دی ایک پین جا پھسائی موبائل دے اندر، ان دا سوچ جا پھسایا بجلی ہے بٹن کتا آن با شرط ہے کہ بجلی ہوئے، باشرط ہے کہ بجلی ہوئے، تھوڑی دیر دے بعد موبائل خود آکسی بیٹری فل، چارجر ہٹاؤ یا کچھ بل دیتے آکسن مطلق کرے سن متنبع کرے سن، چارجر ہٹا دیو اسیرا کوٹا پورا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سمجھ دے گے تو مسئلہ بندہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا جا پرزا جے کو ایک موک مارو تا پھیس کو گئے جی ایدے نال ڈاؤن بیٹری لگے وہ تا فل تھی وجہ تے نور رسالت تے کوئی طاقت نہیں، نور نبوت دے اندر کوئی قوت نہیں۔ آئیے سمجھ تو ایدہ مطلب انہیں کو ملیا کہنی، انہیں کو ملیا کہنی، ملیا ہو گیا تا ایک گال نہ کرنا تے جنہیں کو ملے وہ کل بھی آدھے ودن آجی آدھے ودن قیامت ابھی جب بولی بولے سن۔ سبحان اللہ، حضور دے سکے سوتر صحابی، تلمیذ، شاگرد، فیض یافتہ مرید، جی یہ تو میں اصطلاح بولوں نا، حضرت پیر پٹھان سیدی نگری جو ہے تو ظاہر وال بولی بھی ہوا چل سی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنو میرے کل آیت دا مانا، تفسیر ابن کثیر، بولو تفسیر ابن کثیر، جے کو مارکا آدن کے تسا منے دو قلیل تے اسا منے دو ان کو کثیر، جی یعنی او آدن سارے مذہب دی کتاب ہے،
اسارے ہم خیال مولانا نے ای کو لکھی ہے، چلو قبول کرو، لیکن دیکھو تو صحیح وچ کیا ہے۔ ہی آیت دے تحت چوتھے پارے دے جو رکوع دے اندر جری آیت دے الفاظ میں پڑھن، ای الفاظ دے تحت موجود ہیں، یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل سنت والجماعہ، اے وجوہ اہل سنت والجماعہ، اے وجوہ اہل سنت والجماعہ۔ پوری عبارت کے بعد لکھا ہوا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس نے صحابی رسول نے حضور دے شاگرد نے این آیت دا الفاظ دا معنی کیتے جنہیں لوگوں دے چہرے قیامت دی روشن حسن وہ ہیں اہل سنت و جماعت۔ ٹھیک ہے، تو ناجی گروہ دے چہرے روشن حسن۔ حدیث آدھی ما انا علیہ و صحابی، صحابی کھولتے پہ آدن وجوہ اہل سنت والجماعت۔ تو متعین تھی گئی یہ گال، ایک دا ہے کہ سارے سچے نہیں، یا ہے کہ سارے غلط نہیں، ایک سچا تے باقی جھوٹے، ایک صحیح تے باقی غلط، ایک حق تے باقی باطل، ایک جنتی تے باقی جہنمی، ایک بہشتی تے باقی دوزخی، ایک کامیاب تے باقی ناکام۔ اور دوجا فیصلہ اے تھیا کہ ہوں برحق، ہوں سچے، ہوں صحیح، ہوں اہل جنت، اہل نجات گروہ دا نائیں اہل سنت و جماعت۔ ایک گال مکمل تھی گئی ہے۔ اچھا میں ذرا تھوڑا جا ہی کو کھولن چاہتا ہے تو جملے لیندہ۔ یہ دیکھو بھائی، میرے کول ایک کتاب موجود ہے، الجماعہ، ای کتاب دنا ہے، سمجھ آتے بھی ہے۔ ای کو لکھے مولوی عبد الرحمن خلیق نے، ضلع ناروال دی ایک وسطی یا ایک قصبے دا خطیب ہے جی۔ ہم سے پہ سمجھ اور مگر نہ گھنو سپیکر ہی خراب نہ تھی مجھے۔ اچھا، ایک اون جماعت دی کتاب ہے الجماعہ، ادھا صفحہ نمبر 128، بولو صفحہ نمبر 128، اور اے پہ آدھے 128 صفحے دے اندر اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعہ، اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعہ، جیڑی جماعت جیڑا گروہ ناجی ہے، نجات پامن والا ہے، جنت وچ ونجن والا ہے، ناکامی کو محفوظ ہے، وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ اچھا، ایک بھی ذرا گواہی سماعت فرماؤ۔ بہاولپور دے مولوی پروفیسر عبداللہ مشہور غیر مقلد نے ایک کتاب لکھی ہے، اندھی ایک کتاب خود بہاولپور شاید ہے، مختلف علاقے کو شاید ہے، اے ہے کراچی دی شاید شدہ اہل حدیث ٹرسٹ، اہل حدیث چوک، کوٹ روڈ کراچی، فون نمبر اتے لکھا کرے، اصلی اہل سنت۔ کیا اے پیادے اصلی اہل سنت اصل سے کیا پیادے؟ تو کم از کم اے ثابت تھی گیا کہ جیری حق جماعت ہے اُنہا نام کیا ہے؟ بولو بولو، اُنہا کیا ہے؟ اچھا، ایک کتاب میں تک بی بی دکھا دے ماں، اے ہے جناب غنیت الطالبین، ای کتاب دنا ہے، اے حضور غوث اعظم سے نال منصوب ہے، اے ملاوٹی کتاب ہے، کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اصل علماء نے ای کو جی آپ دی تصنیف نہیں تسلیم کیتا، محققین نے
اگر تسلیم کیتا بھی ہے با فرض تسلیم من بھی گدے تو او آدر بالفرض آپ دی کتاب ہووے تو بل اساں اگلی گال کرے سو جی او ہے با فرض تسلیم جی تو لہذا او فرمیدن اگر آپ کی تصنیف ہووے تو ہون دے دور وچ ایویں ہے جویں تورات تے انجیل ہے ہون دے دور وچ ایویں ہے جویں تورات تے انجیل ہے ایک غیر مقلد منے دن غیر مقلد چھپیں دن غیر مقلد پڑھ دن صفحہ نمبر 151 بولو صفحہ نمبر 151 عربی بھی کٹھے تے اندے ترجمہ اردو بھی کٹھے اردو ترجمہ ہندے خود اندے کٹھے شائع کیتے اندی آخری لائن امل فرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعہ سمجھ آ گئی یا عبارتوں کتاب وچ تصدیق نقل کی اس کتاب کو نہ منے دا ہاتھ نقل کیوں کی ہے اے تو جناب ٹھیک گیا ایک پاسو تصدیقی مسئلہ جی کہ جیری سچی جماعت ہے اوندا نہ ہے اہل سنت و جماعت ہن ذرا دوسرے پاسے تشریف دے دو اے میرے کول موجود ہے کتاب المحند المحند علی المفند عربی نام اردو نا ادا اے لوگ رکھ دن عقائد علماء اہل سنت دیوبند ٹھیک ہے جی ادا اتے 24 انہیں دے علماء دے دستخطن 24 کتنی سبحان اللہ وہابی دا عدد کڈھو تو وہ بھی 24 نکل دے جی حساب جمل دے نال اون عدد کڈھو علم عدد دی روشو او نہیں 24 بن دے 24 مولوی انہوں تے دستخط کیتن انہا صفحہ نمبر 77 صفحہ نمبر 78 صفحہ نمبر 79 صفحہ نمبر 28 صفحہ نمبر 138 139 177 151 174 149 140 181 182 اور دیگر صفحات جو تے موجود ہیں جیری جماعت سچی جماعت ہے ان دا نام ہے اہل سنت و جماعت ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اور ان دو تے متفق تھی کیوں سے کہ جیری سچی جماعت ہے ان دا نام ہے اہل سنت و جماعت ہون ایک بھی لطیفہ بھی کٹھے سنے وجو میرے کو شیعہ دی کتاب ایران دی لکھی ہوئی اچھا اون لکھے جناب الشیعۃ ہم اہل سنہ الشیعۃ ہم اہل سنہ اہل سنت ہند بھی شیعہ سبحان اللہ جی اور ثابت تھی گیا تمام فرقے دے کتابیں دے وچوں انہاں دے علماء دی تحقیق دے تصدیق نال میں حوالہ دیتا مندا نہیں کڈا کئی کو ٹھیک کہ جیری جماعت سچی ہے اوندا نام ہے اہل سنت و جماعت اچھا ہن ذرا توجہ فرماؤ اگلا جڑا فیصلہ کرنا ہے وہ اے ہے کہ بھئی جب ایک پلاٹ دے 10 مدعی ہوئے جی تو اس شریف جھگڑا پہ وجہ ہے کہ پلاٹ دیتے 10 بندے آکھیں کہ یہ پلاٹ اسارا ہے جی کوئی فیصلہ تو تھی سی یا کہنا تھی سی کہ جگر پلاٹ کا فیصلہ ضروری ہے تو عقیدہ کا فیصلہ کیوں غیر ضروری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ میں بالکل مختصر گفتگو کرنی ہے اور جملے بالکل مختصر عرض کرنے اتنا جد نال گزارا چل بجے ہون اے طے کرنے کہ سنی ہے کہ رہا کیونکہ لیبل لاون نال چیز بن دی میں دی عنوان دے دے نال چیز بن دی میں دی اندر دیکھنا پڑ دے کہ کیا ہے میرے بھٹے پتہ کوئی بلا تو نہیں بیٹھے ساٹھے سے تو بولو کیا چیز ہے بوتل دے وچ کیا ہے پانی یہ دے ہوتے کاغذ چبار تے اسا لکھ دوں ارک گلاب کیا لکھ دوں ارک گلاب تے پانی دی ہکا شکل کیا ارک گلاب تے پانی دی ہکا شکل اندر پانی اوتے لا کھڑو چیپی اوتے لا دو کاغذ لکھ دو ارک گلاب سویرے ہی ٹائم دیکھو کل ول بھی کیا ہو سی اندر پانی ارک گلاب بن دا ویسی ہفتے دے بعد بھی پانی
مہینے دے بعد بھی پانی، سال دے بعد بھی پانی، صدی دے بعد بھی پانی، جتنا مدت رہ وجہ پانی، تو معلوم تھیا چیز لکھن نال نہیں بندی، سداون نال نہیں بندی، ہومن نال بندی ہے۔ اور اے دیکھنے کہ بھئی کیر ہے جرا سنی ہے، کیر ہے جرا سنی ہے۔ بل میں پتہ دی گال کرا کہ لفظ عہد کیا اہل ظاہر کریں دے اہلیت کو، نا اہلیت کو نہیں۔ کچھ نا اہل اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں، آگے سمجھ تے اہل او ہو سی جرا واقعاتاً نا اہل نہ ہو سی۔ اور سنی سنامن ایک کافی نہیں، ثبوت تے دلیل دے واسطے ضرور یہ ہومن اور دیکھنے لیبلی کے ہے کہ حقیقی کے رہے چیپی کون لئی ودے تے اندر حقیقی بانے سنی کون ہے۔ جب اہل دا لفظ آگے تو میں ایک پر لطف جملہ بھی تو آپ کو سنا دے گا۔ میں اے آدھا بھائی جیڑا اہل سنت ہو سی ان کو سرکار نال سچی محبت ہو سی، کیونکہ مرکزن سرکار سارا کچھ عمدہ پہ اٹھاؤں، لہذا جڑا اٹھوں دا نہیں کتھائی میں نہیں۔ آگے سمجھے بھائی ایک جملہ آسان جملہ عرض کرے در احمدہ، انہیں دا شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ تے پتہ نہیں کیا کیا شیخ خط لیبل او بلہو میں بلہیسا اپنے ایک سنی دکاندار کو جیرا کدہی نماز پڑھتا ہوئے کدہی نہ پڑھتا ہوئے اور چہرہ نسے سی منہ نسے سی نبی دا وفادار کون ہے تے غدار کون ہے۔ لیکن چونکہ ہن چہرے کا مقابلہ نہیں ہونا، دلائل دی ضرورت ہے، لہذا میں چند دلائل پیش کرنا چاہتا۔ پہلی گال ہے بھائی کہ ہدن کئی طریقے فیصلے دے، کیا ہدن ایک تا ہے کہ مالکے کو پوچھو تساں کیا فرمے دو تمہارا ووٹ کہندے حق چے بھی آئے کہ دلائل دے حقائق دیکھو کہندی طرف میں دے پین۔ تیجا طریقہ ہو دے خود ہوں مخالف کو پوچھو وہ سچ بول اللہ دی قسم چاہ، تو میں تریہ طریقے اختیار کریں دا یہ تھوڑے تھوڑے برکی برکی جی ایک ہے کہ پھول پورے باغ دے بچوں چون چونتے گال دی صرف تکمیل کرنی ہے۔ پہلی گال اصل چلے سو سرکار کروں، کیونکہ فرمان چلے ہاں سرکار دا، فیصلہ بھی سرکار کو ممکن چلے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ پہلی گال تا اے ذہن نشین فرماؤ، حضور نے فرمایا 73 فرقے تھی سن جی مدرسے دا ماحول ہے، یعنی طلبہ بھی درس نظامی دے کافی فکر تشریف فرمائے نا۔ حدیث تے جنہیں لفظ ہے وہ ہے ساتفترق امتی، کیا ساتفترق امتی، سین للاستقبال، سین و سوفا للاستقبال، یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا تفترقو کہ مضارع بن وجہ حال تے استقبال ہوئے بندہ ششو پنجے پڑھ وجہ کبھی حال مراد ہے یا مستقبل مراد ہے۔ لتفترقو نہیں، حال دا سیغہ نہیں کہ مکہ کوئی این شکت پہ وجہ باسو بنیا ہاتھ ختم، حضور نے حال دی گال کی تھی، بلکہ حضور نے فرمایا ساتفترقو جی 73 فرقے ہون نہیں بنے، نہ بن سکتے میرے سامنے جی۔ حضور کے فرماؤں دا اے مقصد کیندی جورات میرے ہوئے فرقے بناوے
جی سارے باطل دبے ہوئے، کوئی باطل سر نہیں چاہ سکتا، نور نبوت نے کوٹ تے رکھ دیتے، ہرا تے رکھ دیتے، پھیل تے رکھ دیتے، پامال کرتے رکھ دیتے، کچوبر کٹ کے رکھ دیتے۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ اے فرقے نکل سن بن سن کیا تے جیری شاہ حضور نے سنے پن اوہ مستقبل، مستقبل مانا آمن والا زمانہ، آمن والا زمانہ تے آمن والا زمانے دی چیز ہوندی ہے، گال ہوندی ہے غیب۔ حضور دیتی ہے غیب دی خبر، خبر او دے سکتے جے کو علم ہوئے، لہذا اے حدیث سے جری حضور دے علم غیب کو ظاہر بھی کریں دیئے۔ سچی جماعت اوہا بنسی جیرے نبی دے علم غیب دے ایمان پہلے دنوں سی حدیث بعد پڑسی۔ جیری جماعت آکھے جماعتاں آکھیں، جماعتیں کہیں، نبی کو غیب کی کیا خبر؟ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ عقیدہ نبی کے بارے میں بھی شرکی عقیدہ ہے۔ وہ حدیث تا آدھی پئی ہے کہ حضور نے غیب دی خبر دیتی، تے خبر واسطے علم ضروری، اخبار بعد ہوندے علم پہلے ہوندے، لہذا سچی جماعت دی طرف حضور نے اشارہ کر دیتا۔ جیرے علم غیب نہیں منے دے وہ تو حدیث نے بھی منکرن، جیرا حدیث منے سی حدیث بعد منے سی، نبی دے علم غیب کو پہلے منے سی۔ لہذا ہی حدیث کو ثابت تھی گیا ایک نشانی مل گئی، سچی جماعت وہ ہے جنہیں نبی دا خدا داد علم غیب منے دی ہوئے، عطائی علم غیب دی قائل ہوئے۔ اے ایک چھکا مارے، آج کل یہ چھکے چل دینا، آؤ جناب ایک بیا چھکا مارن چاندو مرے سو کے کوتے بوجھے تو ساتھی دے کیوں میں سے ایک جاتے جلسہ کیتا میں مندے کا نہیں کٹے نا مندے او کٹے جنہیں دلائل موک بنے، غزالی زمانے سے کو مندے سکھائے نہیں، دلائل ممکن تو مندے شروع تھی بین، جرا دلائل کو نقلاش ہوئے وہ مندے کٹے۔ میں ہی طرز دے عموماً بیان کرنا، البتہ جتھاں کر ضرورت پائے بنے مندے بال بھی نسے کرنے دے، ہونہ دی زبان ہے جواب دے منہ مثلا ایک مولوی آ گیا، وہ آکھے جرا ختم درود پڑھ دو، جی اپنی جماعت کو بھی آکھے ختم درود جرا پڑھ دیں، موئے ہوئے گدا دے کو گھا رکھو تا کھوسی، انہیں کہا کوئی نا آکے مویا ہویا گدا جب گھا نہیں کھا سکتا تا انہیں دے موہے ختم دے چیزیں کی میں کھا سکتا، جنہیں این تازے بیان کا تھے انہیں بارے رسول دے ہوتے بندے پریشان تھی کہ انہیں کہ جواب دے ہوتا، میں کہ انہیں کل آجات ہو گیا تا آجات پڑھیا، حدیث ہو گیا تا حدیث پڑھیا، صحابہ دے اقوال ہوئے تا او پیش کرے ہا، ائمہ اربع دا فتوہ ہو گیا تا او پیش کرے ہا، غوث اعظم سید ارشاد ہوا او پیش کرے ہا، خواجہ غریب نواز دا فیصلہ او پیش کرے ہا، کہیں بزرگ دا کہیں امام دا فتوہ پیش کرے ہا، کچھ ہی پیش نہیں کیتا، ایدہ مطلب ہے انہیں کو ڈھگوسلے دے سوا امدے کچھ نہیں۔ اچھا وہ اگر گال تو صحیح ہے لیکن جواب وہ تک نہ سمجھ بھی جواب ہے، لاتوں کے بھوت باتوں کو تو نہیں مانتے جی۔ میں کہ سنو پہلی گال اے ہے کہ اساں اے نہیں آدھے کہ قبرستان چیز کچھ دیئے چیز کا کھمدن حاضرین چاول دے تبرک دا کھمدن اون محفل دے شرکا انہیں کچھ دے ثواب، ای گھا دی مثال پیش کرتے چیز پجامن دا مسئلہ بیان کیتے، جبکہ اساں یادو چیز نہیں پج دی، اللہ پجامن چاہے پجا سکتے، لیکن ای مسئلے دے اندر جری گالے او چیز نہیں بلکہ اوندا ثواب پج دے، لہذا ای مثالی غلط پیش کی ہے۔ میں کہ اگر ول بھی طبیعت صاف نہ تھی وے تو میں کہ پترا اساں کڈا آکھے ختم کھوتے کو پج دے،
اسا کدا آکھے قرآن ڈھانڈے کو پوچھ دے، اسا کدا آکھے درود موئے ہوئے جانورے کو پوچھ دے، اور جانورے واسطے ختم نہ پڑھی دے تو نہ کوئی پڑھ دے، تو شاید جرے نہیں پڑھ دے تو کوئی شک پاندہ پہ ختم ہو گئے نبی دے غلام دے کیتے، رسول اللہ دی محبت والے دے کیتے. مطلب ہے این قسم دی زبان تہذیب اچبال کے سب لیں جی زیادہ نہیں تہذیب اندر انہیں دے لفظ کو سا سامنے رکھن مندہ والی بھی نہیں سکتے ہیں وہ مولوی پہ آگے اے واہ 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 اے وسیلے تے واسطے تے سارے جو بڑی بدن وہ گندے جانور دا نا گدا آکے وہ جو 7 بچے پچھو گدی بدی ہے وہ کیرے دربار تے گئی ہے ان کیرا وسیلہ پیش کیتے یہ انداز کو پھوٹا کرے اور اصل دا ظاہر ہے کبھی شریف آدمی تے بولی نہیں بول سکتا لہذا میں کیا بھئی تو سب پریشان نہ تھی وہ ایدہ میں جواب ذرا ٹھڈے لفظ ہوں دے الفاظ دی روشنی پیش کرے دا. پہلی گالتا ہے کبھی 7 تک پچھو لئی بدی ہے جی کھاتا تا تلاش کرو حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے جی تو چونکہ وسیلہ نسی منیا دربارے تے نہیں گئی ای واسطے کھاتا دو جائے. پچھلے کو ٹھنڈ زیادہ لگی بیٹھے دے سمجھ نہیں کرنے اچھا وال میں کیا بھی ولا جے کر تساں کو جواب مکمل نہیں تھا تو ولا میں کہ سنو او پیا آدھے اون 7 بالے والی دا کم نہیں مزار دے دربار تے بجن نہیں سمجھا اے بندے دا کم ہے درباری تے بجن بندے دا کم ہے کتے دا کیا کم ہے سمجھ جلدی بھی ولا میں کہ بلا سنو اور 7 پچھو لئی بدی ہے نبی دا کوئی علت سنا خان ہوئے تو میں کو دکھاؤ ہے تا سارے بھوکن والے سمجھ گیا نہیں یعنی ایسا زبان نہیں بولے دے کوئی بولے تو بل مجبور کریں تو بل تہذیبی انداز دے اندر تہذیب دے اندر رہ دے اصلا ہمیں الفاظ کو دہراون دا حق رکھ دوں والے تو سا ناراض ہو تو والی مرضی اچھا یہ وجہ تقریر تھی نا بندہ ایک سنی بات میں بلیا غلطی پہ بھائی ایسے ٹھیک ہے تو بڑے شاخ لاڈی تے بے میں کہ لاتے انہیں کو درد تے کو ہے بس ٹھیک ہے تے کو شکایت ہے بیماری تا دیکھ بیماری کی طرح سخت ہے توجہ فرماؤ اور کیا اساتہ کتا حضور نے جرا فرمان سے کوئی ارشاد فرمائے 73 فرقے تھی سن اے حضور دی موجودگی دا مسئلہ نہیں مستقبل دا مسئلہ ہاں تے جری چیز آمن دے زمانے جو ہوئے مستقبل جو ہوئے وہ ہوندی ہے غائب تے حضور دے پر خبر وہ دے سکتے جے کو علم ہوئے علم دے بغیر خبر نہیں تھی سکتی لہذا این حدیث کو او من سکتے جیرا حدیث بعد پڑے نبی دے خدا داد عطائی علم غیب دے تے ایمان پہلے گئے ایک سراغ مل گیا او ہے سچی جماعت جنہیں نبی دے علم غیب کو منے دی سمجھ آگئی ہے سنی ہومن ضروری سنی ہومن ضروری سرکار دا فیصلہ صحابہ دا فیصلہ جی سنی ہومن ضروری دا کیا مطلب ہے ایک جملہ ول سن گئے دوبارہ تازہ کر گئے یعنی 73 فرقے بن سن کتنی 72 دوسخی تے ایک جنتی ضروری ہومن دا اے مسئلہ ہے مطلب اے بندے قیامت دے بھی اللہ اون بندے کو سزا دے سی جیڑا سنی نہ ہو سی کلہم فی النار انہیں کو بھائچ سڑے سی تو سنی کیوں نہ بڑھا ہمیں یعنی اے تا پچھ سی حساب گن سی سنی کیوں نہ بڑھا ہمیں ایک دفعہ نہ لاغو کرتے جرم کرا دے سی سنی کیوں بڑے ہمیں کیونکہ سنی ضروری ہے آگے سمجھ لہذا ہم سنی جماعت ہے کہ نہیں سنی جماعت ہے کہ نہیں اسا ہی دا کھوج لامڑے ایک میں جملہ پیش کیتے ہوں تو جا جملہ سماعت فرماؤ اہل سنت و جماعت دا معنی کیا ہے ذرا ترجمہ کرو ادھا مفہوم بیان کرو بل اندے بعد مطلب آپ واضح تھی گئی سنت دن ترائے مانے بالکل میں مختصر انداز بیان کروں سنت دن ترائے مانے
ایک ہوندے سنت فقہ والی، بولو ایک ہوندی ہے سنت فقہ والی. ظہر دے فرضیں کو پہلے 4 رکعتاں پڑھن اے کیا ہے سنت، بعد 2 رکعتاں پڑھن اے کیا ہے. عصر کو پہلے 4 یا 2 رکعتاں پڑھو اے کیا ہے سنت. عشاء کو پہلے فرض کرو تے بعد پڑھو او کیا ہے سنت. فجر دے 2 فرضیں کو پہلے جڑی شے پڑھو او کیا ہے سنت. روزہ رکھو تے سحری کھاؤ اے کیا ہے سنت. افطاری کرو اے کیا ہے سنت. اے ہے سنت فقہیہ. بھی سنت ہوندی ہے حدیث والی، بھی سنت ہوندی ہے حدیث والی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قول مبارک، حضور دا عمل مبارک، حضور دا تقریرات مبارکہ، اے بھی سنت کیا ہے سنت. اور اگر اہل سنت و جماعت دا اے معنی ہوئے کہ جرا سنتا پڑھدا ہوئے، جی جرا سنتا پڑھدا ہوئے یا سنتے نو تے عمل کرندا ہوئے تو اے معنی نہیں تھی سکتا جی. کیونکہ جرا سنت چھوڑ دے وہ کافر نہیں تھی وینا، گناہگار تا تھی سی، اساعت دا مرتکب تا تھی سی، ایک قسم دی غلطی تا کہتے انہیں، لیکن وہ دوست کی نہ بڑھ سی، کافر نہ بڑھ سی، کیا بد مذہب نہ بڑھ سی. دوجہ لفظ یہ سمجھو بھئی رمضان شریف آمدہ پہ تے تساں سحری کریں دو تے افطاری کریں دو، اے ہیں سنت جی. اور جرا بندہ سحری کیتے بغیر روزہ رکھ دے وہ سنت کو خارج تھی گیا جماعت اہل سنت کرے. کیوں بھائی جیڑا بندہ اثر دا سنتا نہ پڑے وہ اہل سنت و جماعت کو مذہب کو خارج تھی گیا نہیں. لہذا سنت فقہ مراد نہیں اور حدیث والی سنت بھی مراد نہیں. ورنہ مانا تھی سی اہل سنت او ہے جے کو نبی دیا سارے حدیثاں یاد ہوں گے، جے کو ایک یاد نہ ہوئے وہ تو بد مذہب تھی گیا. لہذا اے حدیث تے اصطلاح والی سنت بھی نہیں. اے سنت السنت ہی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. السنت ہی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. سنت کو مراد اتھا کر فعل سنت نہیں، حدیث نہیں، جرا قول و فعل نبی نہیں، بلکہ اتھا کر مانا او طریقہ جرا اللہ رسول نے اساڑے واسطے متعین کر دیتے ہی دوتے چلنے. اگر ہوئے عقیدے والا اعتقادی طریقہ، اگر ہوئے عمل والا عملی طریقہ. اور مانا اے تھی سی بھائی کہ جیدہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ان دے رسول دے مقرر کردہ منہج کنو ہے تو پاسے تھی وجہ او جنمی تے ان دے واسطے معیارن جماعت تے جماعت کو مرادن صحابہ کرام، معیارن صحابہ کرام جی. میں اندھی این منہج دے اتے جھلکے پیش کر رسا اوجہ لفظ اندر جیرا بد عقیدہ ہوئے جیدے عقیدے خراب ہوئے وہ اہل سنت و جماعت نہیں. بولو جیدے عقیدے خراب ہوئے وہ اہل سنت و جماعت نہیں. میں ایک ذرا سوکھا کرنا ذرا جب توجہ فرماؤ. تو سا ماشاءاللہ ہر قسم دے شعبے دے نال تعلق رکھن والے حضرات بکثرت موجود ہوئے. جیری شاید بازار جو خرید کرن میں جو موٹر سیکل دا پورزا بھی ہوئے تو وہی دو قسم دا ملتا ہے. ایک اصلی دا بیا نقلی. این کا سمجھ ہم بھی پیا نا رنگ پسٹم پاونے تو سم موٹر سیکل دیتا ہے. او تائیوان دا مل ویسی، ہانگ کانگ دا مل ویسی، پاکستان دا مل ویسی، جاپان دا مل ویسی. ٹھیک ہے، ڈیزائن ہکو ہے جی، ڈیزائن ہکو ہے، شکل ہکا ہے، لگ سی ہکی جاتے اتے تلے تھی تے کرنٹ پیدا کرن ان دا کم ہے جی. لیکن اصلی تے نقلی دا فرق اپنی جا دے اتے ایک حقیقت ہے. ایک اصلی تے بیا نقلی. اصلی جرا ہے او چل سی جی تے جرا نقلی او چلیا وے سی. صحیح ہے. اصلی جرا او کم دے سی، جرا نقلی او دھوکا دے سی. اصلی چل سی توڑ تک، نقلی چل سی موڑ تک. سمجھ آمدی پئی ہے؟ جیویں پورزے دا دو قسم ہیں، اصلی تے نقلی. کڑک دا دو قسم ہیں، اصلی تے نقلی. پھٹے دا دو قسم ہیں، اصلی تے نقلی. گنے دا دو قسم ہیں، اصلی تے نقلی. ایویں کلمہ پڑھن والے دا کئی قسم ہیں، کچھ اصلی تے کچھ نقلی. جڑے نقلی ہوون ان دے ڈھیر نہ ہیں، جڑا اصلی ہوے ان دا نام ہے اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. لہذا اصلی بنان دی ضرورت ہے.
آگے سمجھ کیا بنا ضرورت ہے اصلی نقلی ہومن کو بندہ بچ سی تے بل بن سی اصلی ٹھیک ہے اور توجہ فرماؤ میں یہ پیا بیان کرے دا کہ بھئی جرے بلے خالت مال تو تھی وجہ رلا ملا تھی وجہ تو بل اے بجھنا پم دے کہ بھئی نقلی کہہ رہا تے اصلی کہہ رہا ہے دیکھو ایک بندے کی تھا فون السلام علیکم میں کہ وعلیکم السلام میں کہ کون بول رہے ہو کہتے اللہ کی مخلوق میں کہ اللہ کی مخلوق 4 ٹانگوں والی بھی ہوتی ہے 2 والی بھی ہوتی ہے بغیر ٹانگوں کی بھی ہوتی ہے تو کون سی ہے تو کہتا میں انسان ہوں میں نے کہا انسان ابو جہل بھی تھا ابو لہب بھی تھا فرعون نمرود حامان شداد یزید بھی تو کون سا ہے تو کہتا میں مسلمان میں نے کہا مسلمان کہلانے والے بھی بہت سے ہیں تو کون سا ہے کہتا پھر ملیں گے یہ سمجھ مخلوق جو سجے سن اللہ ملا تھا تھی کیا پتہ کیری مخلوق ہے فرق کرن کی دیکھ سے انسان کیا کیا انسان ہے وہ مخلوق نہیں جنہیں 4 جگہ والی ہوتی ہے یا 2 والی ہوتی ہے لیکن ان کی کیفیت عجیب ہوتی ہے یا جنگ دے بغیر ہوتی ہے نام تھی گیا جی لہذا ہوں کہ میں انسان ہوں بل ان دے بعد پھیٹا پہ گئے انسان کئی قسم ہیں اون بڑا مسلمان دے لفظ بولے میں یہ پیادہ خالت مل تھی وجہ مسئلہ تو ان کو خلط ملت کو دور کرن دے واسطے اختلاط تے التباس دے ازالے دے واسطے کوئی نشانی ضروری ہوتی 4 چرواہے آجڑی بھیڑا چلے جو ہمیں کٹھے تو بھیڑے دا رنگ تا ہوندے ہی کو تو او ویسن رال بیل شام کو جرے گھر ویسن کیا پتہ لگ سی ایک کیرے چرواہے جنے ایک کیرے آجڑی جنے ایک کیرے لہذا انہیں لارے بڑے رنگ ایک تلارے سن ساوا رنگ ایک چاچے پیرو جب بھیڑا ہے بے گلادے بڑے رتا رنگ ایک چاچے رمدو جب بھیڑا ہے بے گلادے بڑے پیلا رنگ تے کہیں کو کالا تے کہیں کو کیا یعنی نشانی جرے لگ ویسی ول اون دے بعد التباس ختم تھی ویسی شک مک ویسی ٹھیک ہے تو بھیڑے کو رنگ لمن ضروری ہے تاکہ پتہ لگے کہ ایک کیندی ملکت ہے کیندی ملکیت ہے کلمہ پڑھن والے کو کوئی رنگ لمن دی ضرورت نہیں رلے ملے بدلا بجن نہیں اللہ رسول کو یہ پسند ہے حق کو علیحدہ رکھو باطل کو علیحدہ رکھو سچے کو علیحدہ رکھو جھوٹے کو علیحدہ رکھو صحیح کو الگ کرو اور غلط کو الگ کرو سمجھ ہوتے بھی ہے تو ہون ذرا توجہ فرماؤ میں عید بارے چ حضور دا فیصلہ پیش کریں دا سرکار دے فیصلے دے اتنے بعد دوبارہ غور کرو حضور نے کیا فرمایا سچی صحیح حق ناجی اور جنتی جماعت او ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی جیڑی میری سنت تے ہوئے میرے صحابہ کرام دے نال وابستہ ہوئے لہذا ہون کرو فیصلہ ہون کرو محاکمہ جیڑے صحابہ کو نہیں مانے دے او تھی گئے خارج بولو جیڑے صحابہ کو نہیں مانے دے او تھی گئے فارغ جی جب خود پہ آدھے نسا صحابہ کو نہیں مانے دے ایک شرط کم تھی گئی جب شرط کم تھی گئی اذا فات شرط و فات المشروط مشروط خود بخود ختم تھی گیا اہل سنت و جماعت بنن کی تے صحابہ ضروری جب وہ میں صحابہ کو نہیں مندا انہیں جھوٹے عمر کے تے اتنا کافی ہے کہ صحابہ دا انکار کی باقی تیرا جماعتہ بچہ انہیں جو ہے کہ مرزائی کیا ہے مرزائی ما انا علیہدہ منکر تھی گئے ما انا علیہدہ منکر تھی گئے کیونکہ حضور نے کیا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی ولا رسول بعدی میں خاتم النبیین ہاں تے ایدہ معنی کیا ہے میرے بعد نہ کوئی نواں رسول آ سکتے نہ کوئی نواں نبی آ سکتے اے ہاں ما انا علیہ مرزی آکے میں نہیں بنے دا اساں کے مقالہ مال کیا کر مقالہ دا مطلب ہے ظلمت چالیوں جی تے صحیح ہون واسطے ما انا علیہ بھی ضروری اصحابی بھی ضروری جرا صحابہ کو چھوڑ گیا وہ بھی خارج جرا ما انا علیہ کو چھوڑ گیا وہ بھی خارج باقی جتنا ذرا شک پندے بندے کو پتہ نہیں اے اہل سنت یا اے اہل سنت کیڑے سجن کیڑے غلط ہیں ایندا فیصلہ اساں گھندے سرکار کا بولو
لو جی صحیح بخاری بولو صحیح بخاری. لوگ آتے ہیں صحیح بخاری پڑھو صحیح بخاری پڑھو. میں آتا ساری پڑھو ساری پڑھو. بخاری پڑھو تو پھر ساری پڑھو. لو جناب حضور دا فیصلہ صفحہ نمبر 1050 تے 1051 جلد نمبر 2. بولو صحیح بخاری. سارے بولے سو تو حدیث پڑھ سا. صحیح بخاری. ڈرو نا تل ویسی بیماری. ہاں انشاءاللہ خوش کی سو. جلد نمبر 2 جے کو سمجھا بڑے اندر نمبر بھی 2 1050 1051. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت فاروق اعظم دے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمائے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے رحمت والے ہاتھ کھڑے کر دیں گا. مفہوم ہے آپ نے دعا شروع فرمائی. اللہم بارک لنا فی شامنا. اللہم بارک لنا فی یمننا. کیا مانا؟ اے اللہ اسارے ملک شام میں برکت دے. اسارے ملک یمن میں برکت دے. وہ ملک شام ہاتھ کافرے دے قبضے تے حضور اسارا کیوں پہ سڑے دن حضور خوش خبری پہ دے دن تھوڑے ٹائم دے بعد اے ملک توڑے بولو سی. حضور نے 2 ملک کے واسطے برکت دی دعا فرمائی. ملک شام اور ملک یمن. ہون سنو حدیث کا اگلا حصہ. ایک پہلی لائن 1051 صفحے دی پہلی لائن. حضرت عبداللہ بن عمر فرمیدن قالو وفی نجدنا وفی نجدنا. کچھ صحابہ کرام نجد دے علاقے دے حاضر ہن او صحابی دوجی کمپنی نہ ہے. ہن او صحابی نہیں سمجھے. انہیں آکھیا سونا جنہیں آدھے بیٹھو فی شامنا فی یمننا اے لفظی کٹھے جارا لاؤ. بارک لنا فی نجدنا. اے اللہ اسارے نجد دے اندر برکت عطا فرما. نجد واسطے بھی برکت دی دعا فرما. حضور نے بل کیا دعا فرمائی؟ قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا. وہ دعا فرمائی فی نجدنا نہ فرمایا. فی نجدنا دی دعا نہیں فرمائی. قالو یا رسول اللہ دوجی لائن وفی نجدنا. حضور اسائیں کچھ عرض کیتے اسارے نجد کو بھی شامل فرماؤ دعائے برکت دے اندر. حضرت عبداللہ بن عمر فرمیدن فَأَدُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ. تریجی دفعہ جلد انہیں سوال کیتا میری یادداشت کے مطابق تریجی بار ہے. کتنی؟ تریجی بار ہے. حضور نے جواب دیتا انہیں کو هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِدَنُ هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان وبها يطلع قرن الشیطان. کچھ حضرات دی توجہ دے واسطے عرض ہے. کچھ حضرات اہل علم حضرات بے توجہ جن ترجمہ ایک کر دیں کہ نجد دے اندر زلزلے تے فتنے تھی سن. یہ ترجمہ غلط ہے جی کیونکہ ہونا کا مبتدا الزلازل خبر. اتھا زلزلے ہیں اتھا فتنے ہیں. او جگہ زلزلے تے فتنے دا گڑ ہے. زلزلے کرے ایمان کو ہلا دے والے عقیدے کو خراب کرن والے نیکی تے تقوی دے حملے کرن والے نبی دی محبت جہی قیمتی دولت کو کھسن والے ایسے فتنے موجود ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. لائن نمبر 3 70 نمبر 3 بخاری شریف. بولو بخاری شریف صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1051 70 نمبر 3 70 نمبر 3. حضور نے فرمایا نجد دے وچوں شیطان دا ایک ٹولا ابھرسی. بولو بولو شیطان دا ایک ٹولا ابھرسی.
میں جان بوجھتے یہ ترجمہ بیٹھا کریں نا لفظ دے مطابق اندے کیا مسئلہ ہے وہ میں تو کو دسنا ہے پکاؤ تا صحیح پہلے یاد تک کرو ذرا پھیرا تا دیو شیطان دا ٹولا اتھو کر نکل سی نا اوبر سی یخرجو نہیں بلکہ یطلعو کرنو شیطان دا ٹولا نکل سی پوری تاریخ دے اندر میں آدھا کہ مکہ شریف دا میں حوالہ پیش کران لوگ آدھے کہ بھی کعبہ شریف حرم شریف دا حوالہ پیش کرو کہ بل معتبر ہوندے دل کو لگ دے میں آدھا تساں کو جنہیں پہلے دے علماء اہل حرم انہیں کو کیوں نہ دیکھوں الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ امام کعبہ خطیب کعبہ مدرس کعبہ مفتی شافعیہ فی مکہ شیخ و شیوخ اور توجہ فرماؤ میں جے عالم دین دا نام پہ گنتا علامہ زینی احمد زینی دہلان مکی شافعی دے مفتی میں آدھا اے ایسا عالم دین ہے کہ اسارے امام اعلی حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی دے استاد ہے آپ نے انہیں کن سند حدیث کی دیئے اور مولوی خلیل احمد سہارنپوری نے بھی ان کو سند کی دیئے انہیں بھی شاگردی اختیار کی دیئے مشترکہ تھی گئے کیا تھی گئے آپ نے پوری کتاب لکھتے فرمایا کہ حضور نے جو فرمایا ہا کہ شیطان دا ٹولا نکل سی این ٹولے کو مراد وہابی ٹولا بولو 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 میں آپ کو ترجمہ نہیں کیتا نبی دا فرمان ہے وہابی ٹولا لہذا آنکھ جو جیرا نجدی ٹولا ہے وہ شیطان دا ٹولا ہے جی اتنا لے کہیں کنو بیٹھو کلمہ کہندہ پڑھتا سنا جا حضرت سرکار نے کیا فرمائے جی نجدی ٹولا شیطان دا ٹولا نجدی جیرا ٹولا نکھتے اتھو کر پوری تاریخ دے اندر وہابی فرقے دے سوا کو نکھتا ہی نہیں توجہ فرماؤ میں سرکار دا فیصلہ پہ پیش کرنا تو سے این کامج لگوئے نا لوگ اکثر محفل ختم تھے گی اٹھن لگے سے محفل دا ہون شروع تھے توجہ فرماؤ حضور نے کیا فرمایا شیطان دا ٹولا نکل سی شیطان دا ٹولا نکل سی شیطان دا ٹولا ابھر سی یطلعو ابھر سی دا کیا مطلب ابھر سی دا مطلب ہوندے جیڑا ابھر دے اندے کئی نہ ہوندے سے جو ابھر دے ایسے ہی اشراق دا ٹائم تھی نہ پہ ہون حالی مقرور ٹائم ہے 20 منٹ گزر کے اے بن گیا اشراق کھولتے آ گیا اے بن گیا چاشت سر تے آ گیا اے بن گیا دہوے کبرا ڈھل گیا اے ظہر دا ٹائم سایہ ڈو مثل تھی گیا اے عصر دا ٹائم اون دے بعد پیلا تھی گیا مقرور ٹائم پڑ گیا غروب تھی گیا ہون ہے دا ہیک لیکن نام کئین کیونکہ یخرجو نہیں بلکہ یطلعو جیرا نکلتے ہوں دا ہیک نہ ہوں دے جیرا ابھر دے ہوں دے کئی نہ ہوں دے لہذا حضور نے چتا دیتے شیطان دا جیرا ٹولا نجدے بھی جو نکل سی جیدے واسطے پر دعائیں برکت نہیں پیا کرے دا اون دے دنیا دے اندر کئی نہ ہو سن مرکز ہیک ہو سی نہ کئی ہو سن ادھے کئی ہو سن تو سا انہیں دی دینی خدمت ظاہری کو نہیں دیکھنی تو سا میں مصطفیٰ دے فیصلے کو دیکھنے جینا تعلق نجد نال ہو سی وہ میرا ٹولا نہیں وہ شیطان دا ٹولا سمجھ ابھی بھی صحیح اچھا ان کیرے ٹولے دے اون ٹولے دے اے سرکار دا فیصلہ ہون اسا کو اے دیکھنے کیرے اون ٹولے دا حصہ ہیں جیرے ریال کھم دن اون دا حصہ ہیں بولو جیرے ریال کھم دن اون دا حصہ ہیں میں تو کو گال سناوا ہون تازہ بی بی حلیمہ سین دا گھر جیرے 2 سال سرکار نے اپنے قدم مبارک رکھیں قدم دی برکت دیتی ہے وہ حضرت سیدہ حاجر نے تھوڑے دے ٹائم دے واسطے صفا مروہ پہاڑی کو قدم لاتن اللہ فرمائے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ اے میری شان دا خصوصی نشان بن گئے اور جنہوں تے اما نبی دی اما دے قدم لگن او خدا دا نشان ہے اور جنہوں تے نبی دے قدم لگے ہو سن او خدا دا کتنا بڑا نشان ہو سی
انہیں نجدے بےمانے نے حضرت حلیمہ سعدیہ دے مکان مبارک کو پچھلے ہفتے بلڈوز کر دی جائے. لوگ آتے چوم دن انہی تعظیم کریں جائے. جی توجہ فرماؤ. یہ جرے جرے چوپن نہیں پہ بولیں دے او ہوں دے ٹولے دن بولیں دا کون پہ سننی بولیں دا کون پہ سننی لہذا جرہ جرہ ہوں دے حق کے جی بولے سی او یطلع قرن شیطان دا حصہ ہے. اور جیرے نبی نے اعلان کی تحاد 73% ایک جنتی ہو سی باقی جہنمی ہو سن ہوں پاک زبان نے ایدی اعلان کیتے جیرا نجد والا ہو سی وہ میری جماعت نہیں. میری جماعت وہ ہے جنہی کوئی شیطان دی جماعت سمجھے. میری جماعت والے میرے ادب دی گال کرے سن, میرے علم دی گال کرے سن, میرے اختیار دی گال کرے سن, میرے مرتبہ اور مقام دی گال کرے سن. او ختم نبوت حملہ تھی سی بندے مروے سن لیکن نبی کو غداری قبول نہ کرے سن. توجہ فرمائیے. لہذا سنی او نہیں, اہل سنت و جماعت او نہیں جنہیں نبی دے غدار ہوئے. غدار دی نشانی ہے کہ لگتی ہو سی. میرا فیصلہ ہوئے تا باہر جا سٹو جے کر کتاب صحیح بخاری ہوئے, سرکار دا فیصلہ ہوئے. آج کنو فیصلہ کر گھن تیرا امام نجدی نہیں بن سکتا, تیرا پیر نجدی نہیں بن سکتا, تیرا استاد نجدی نہیں بن سکتا, کیونکہ جرا شیطان دے ٹولے دا ہوئے امام تے پیر استاد بناوے, جرا نبی دے کھاتے دا ہوئے ان کو امام بناوے, جن دی نسبت مدینے پجاوے. سمجھ آ گئی ہے؟ جملے ایک دو بے بھی میں عرض کر سکتا ہوں لیکن ایک بھئی ٹائم تھی کہ دیکھ سکتا جی نماز دا ٹائم تھی چکے ای واسطے زیادہ طوالت نہیں بن سکتے لیکن آخری کو بدھیڑ دا سکدوں اتھن دا لا سکدوں مٹی والوڑے تے مکھن نہ کٹو فائدہ. توجہ فرماؤ. سنی دی میں ایک نشانی خالص سنی دی جرا سنی ہو سی او دی کیا نشانی ہو سی. لو جناب میں ایک پرانے زمانے دی کتاب پیش کرا, شرح فقہ اکبر. بولو فقہ اکبر امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ دی کتاب, ان دی شرح لکھی ہے علامہ علی قاری نے. جی محدث مفسر فقیہ سنی حنفی, پوری زندگی کعبہ شریف گزری, کتاب کعبے چ لکھی ہے, مزار جنت المالا دے اندر مکہ شریف دے اندر موجود ہے. صفحہ نمبر 72. بولو صفحہ نمبر 72. قدیمی کتب خانہ کراچی دی چھپی ہوئی ان دے اتے موجود ہے. اما ما تفوہ به بعض الجہلت من ان الحسین کان باغیا فباطل عند اہل السنت والجماعہ ولعل هذا من ہذیانات الخوارج عن الجادہ. کیا فرمائے آپ فرمائے دن جیرے لوگ امام حسین کو باغی سدے دن اور سنی نہیں او خارجین. بولو او کیا ہے خارجین. سنی ہومن دے واسطے امام حسین کو امام حق منن ضروری. جیری جماعت یزید کو سچا منے حسین کو باقی آکھے مکہ دے عالم دا اعلان, مفسر محدث اور فقیہ دا اعلان, کعبہ شریف لکھی ہی کتاب او پہ فرمیدن میرا پیغام دنیا تک پہنچا دو. عند اہل سنت والجماعہ حسین کو باقی آکھن والا سنی نہیں, اہل سنت و جماعت نہیں. اور تو میرے خیال کافی ابو دے پہنچ گئے جی. سنی دے واسطے ضروری, اہل سنت و جماعت دے واسطے ضروری دنیا چوندہ عقیدہ ہوئے, قبر چوندہ عقیدہ ہوئے, آخرت چوندہ عقیدہ ہوئے. بلٹے نہ پہ میں جی. دنیا دے اندر اہل سنت و جماعت صحیح معنی جرا حقیقی سنی اوہ میلاد منن والا, نبی دے نا کو چمن والا, یا رسول اللہ آکھن والا, غوث اعظم دی یارہی منامن والا, ختم درود پڑھن والا, دعا دے بغیر قبر سٹن والا نہیں, دعائیں دے دے قبر دفن کرن والا جی. ہیندہ عقیدہ قبر موجود, ہیندہ عقیدہ آخرت موجود. سناما جھلکی دکھاما
11 صحابہ کرام کو مربی حدیث متفق بخاری موجود مسلم میں موجود 11 صحابہ صحابیات کروں اعلیٰ درجے دی صحیح حدیث مشہور و متواتر مضمون قطعی جرا نہ منے کافر میں فتویٰ نہیں تھا حکم شرع بیان جی قطعی طور تے ثابت فرشتے قبر دے اندر مرن والے کلمہ پڑھن والے بندے کو پوچھ دیں من ربو کا ما دینوں کا من نبیوں کا ما کنت تقول فی هذا الرجل تیرا رب کون ہے تیرا دین کہنا ہے تیرا نبی کون ہے حضور دی شکل پاک صورت مبارکہ دکھاتے آدن ای سونی شکل والے دے بارے جیرا کچھ آنکھ دا ہامیں آنکھ دی نہیں آنکھ دا ہامیں او بیان کر جب تیرے لب آزاد تھے جب منبر تیرے قبضے چاہی جب قوم تیرے پچھو ہے تے کو روکن والا کوئی نہ ہا او ملے جرے بیان کر دے او بیان کر ہون غلط بیانی کیتی مار کھوسے کھلے کھوسے لہذا ہون بندہ بانتے گال کر بندی بانتے نہیں سمجھے ما کنت تقول فی هذا الرجل ای ہستی دے بارے کیا آخدہ ہمیں هذا الرجل بولو میں گرامر قومت کا لمبی تھی ویسی میں خلاصہ جلسا هذا ہودے اس میں اشارہ محسوس مبصر قریب دے واسطے جی اشارہ اون دے واسطے جرا قریب ہوئے اکھی نال نظر آمدہ کیا ہوئے اشارے واسطے ضروری ہوندے نظر آمدہ کیا ہوئے فرق ہوندے نیڑے ہو سی یا پرے ہو سی اگر ہوئے نیڑے تو اون دے واسطے کو لیندے ہادا مذکر ہوئے تا اگر ہوئے دور ان کو بولے تا ذالکا اور قبر دے اندر فرشتہ کیا پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی هذا الرجل بولو بولو جلدی بقی شریف دفن تھی فی هذا الرجل مکہ شریف دفن تھی فی هذا الرجل شام تے یمن تے مصر دفن تھی فی هذا الرجل توسا شریف دفن تھی ملتان کراچی پشاور دفن تھی فی هذا الرجل دنیا میں کہیں کونے دفن تھی فی هذا الرجل اور ذرا توجہ فرماؤ او کم از کم بقی شریف والے نالتے سوال ذہن سمجھ ہم دے هذا الرجل روضہ شریف قریب جو تھیا جرا مکہ جو پوریا پہ اتھا کیوں پوچھتے ہیں هذا الرجل جرا ملک شام یمن دفن تھیا پہ اتھا کیوں پوچھتے ہیں فی هذا الرجل توسا شریف والے قبرستان والے کو کیوں پوچھتے ہیں فی هذا الرجل دنیا دے کہیں کونے قبر ہوئے لفظ ہی کوئی فی هذا الرجل هذا ہوندے اون قریب دے واسطے جرا اکھی نال نظر پہ آمدہ ہوئے اے جملہ دسیں دے کہ میرا تے تیرا نبی اللہ نے حضور کو اے طاقت عطا فرمائیے اے شان عطا فرمائیے اپنے روضہ اقدس کے اندر رہنے ہوئے ہر قبر دے اندر موجود ہر قبر دے اندر موجود ہر قبر دے اندر موجود اور جیرا ایک تھی تے ہر قبر جو موجود ہوئے ہوں کو سردن حاضر و ناظر حاضر و ناظر حاضر و ناظر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں جنہی گال کرنے ذرا توجہ فرماؤ گال اے ہے کہ بھئی اے سوال سننے کو نو تھیمڑے ہیں تے وہاں پہ کو نو تھیمڑے سنیا کرنا جی وہاں بھی اکثر اصل حضرت صاحب فرماتے تھے جی حضور بس روزے میں ہیں پہلے تو نہیں ہیں بھی سی تو بس ادھر ہی ہیں تو جو ادھر ہیں ادھر تو نہیں ہو سکتے لہذا حضور دی پہچان نصیب نہ تھی سی کہ ایک ہو سی کھلے ان کو مل سی مار یضرب بمطارق من حدید صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے لوہے پہ ورد مرسل کائنات دی ہر مخلوق اندر چیخے کو سن سی اتنا مار کٹائی تھی سی بچ سی وہ جیرا حضور کو حاضر ناظر سمجھتے آکسی ایو سوناتا ہے جنہیں کلمہ پڑھتا ہم یہ آقا دہن جنہیں کا ملاد بنے دا ہم یہ سونے دہن جنہیں کا تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی لحاظ ہے وہاں بے آخرے کہ وہ نہیں تھی سکتے وہ تا صرف روزے چن ایک ہم نے مار تے سننے آکھنے سن دے ہاں سے اپنے بزرگیں کرو حضور ہر قبر تشریف فرما ہو دن آج اکھی نال دے گی دے سے حضور اتھوی موجود ہے حضور اتھوی موجود معلوم کہ قبر دے اندر حاضر ناظر دے عقیدے کو منے سو تو چھوٹ سو کہ حاضر ناظر کیری جماعت دا عقیدہ ہے لہذا اہل سنت و جماعت اصلی تے حقیقی اوریجنل پیور
وہ جری بریلوی ہے، وہ جری میلاد مناون والی ہے، جے حاضر ناظر منندی ہے۔ سفارے چ ونجو نا پتہ نہ لگدا پیا ہوئے مسجد کے لیے نماز پڑھنی ہوگی تے اساں تے بھائی این کر دوں بھئی جھاتی پا تے دیکھ دوں کہ بھئی یا اللہ دے نال یا رسول اللہ لکھیا کھڑے جاندے اے بھی جھاتے اپنے جی کہ لکھیا تو نہیں کھڑا اساں جھاتی پر پہندو لکھیا کھڑے یا نہیں، اے جھاتی پہندن لکھیا کھڑے یا نہیں، اگر لکھیا کھڑا ہوئے اساں خوش تھی تے اندر نماز پڑھو تے جے اگر لکھیا کھڑا ہوئے تے اے موجے تھی تے بار بھاج ودن بھی مسجد کریں دن جنہیں یا رسول اللہ نبی حضور دا نانا ہو یہ چیز چلسی قیامت ہے ہون ذرا فیصلہ کرو قیامت ہے کہندہ عقیدہ موجود آدم علیہ السلام دے پترے دا تھیا مناظرہ سبحان اللہ آخری گال ہے بالکل آخری گال ہے رمضان شریف دے اندر افطاری دے اندر اگر 15 منٹ لا سکدو نماز دے کیتے آج عمر روزہ چا سمجھو اعتراض نہیں ہونا چاہیے توجہ فرماؤ آدم علیہ السلام دے پترے دا اسا سارے انہیں دے پترے سے پترے کو مراد اے ہے کہ جنہیں آپ دے سامنے مناظرہ تھی گیا کہ سب کنوں اچھی شان کہتی ہو سی ایک بولے جبریل علیہ السلام دی بے بولے حور و غلمان دیئے انہیں مثلا ایک مثال دے دے ہیں ایک بولے اصل ابے دی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دے جسم مبارک دی تخلیق دے واسطے اپنے جد قدرت استعمال فرمائے اصل ابے دی جتنا شان ہے کہیں نہیں حدیث شریف موجود ہے آدم علیہ السلام تشریف دینا ہے گال تھی نہیں او پتروں میں توری گال سنیے میں کو بھی حق ہے بولنا دا جنہیں ایک مناظرہ تھا جنہیں جھگڑا پہ مجھے ایک وہ مناظرہ نہیں یہ سمجھن والا فرمایا میرے کول پوچھو سب کنوں بڑی شان اون ہستی دیئے جیدہ نائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کو نے پوچھو کیوں جتا میں گیا تسا نہیں بے گئے جو میں ڈٹھے جو میں ڈٹھے تسا نہیں ڈٹھا تسا اپنے علاقے تے میں تا رہ گیا آسمانے تے میں تا رہ گیا جنت تے میں تا ڈٹھے عرش کو او میرے پترو میں جڑے آسمان تے گیا محمد لکھیا ڈٹھے عرش تے ڈٹھے خدا دے نام نال ہوں دا نام جنت دے ہر دروازے تے ہوں دا نام جنت دے پیالے تے ہوں دا نام گلاسے تے ہوں دا نام چشمے تے ہوں دا نام نہرے تے ہوں دا نام حور و غلمان دے متھے تے ہوں دا نام جنت دے پھلے تے ہوں دا نام لہذا اللہ نے جیدہ نا ہر جاتے رکھے عالم بالا دے اندر میں کو تا یہ سمجھم دی ہے سب کو بڑا مقام ہوں گئے بہت سارے لوگ تو میری گال سمجھ گئے جنہیں نہیں سمجھے کو توجہ فرمائیں نماز پڑھنی ہوئے اسا اندر جھاتی پاتے دیکھ دوں نبی سیدہ نہ ہے یا کہنا ہوئے تا اندر نہ ہوئے تا بھی بولو جے کر نبی دا نام لکھیا کرا ہوئے تا اے باہر بھی بولو جتھا نہ ہوئے او میں آدھا جھگڑا مک گیا سنی اصلی تے نقلی دا فرق واضح تھی گیا قیامت جی پتہ لگوے سی جیرے جرسو جنت جی پہلے تا انہیں کو ونجن کرنے دے سن انہیں ونجن کرنے دے سن کیونکہ گستاخی بلا جرم ہے تے نبی دے گستاخی کی تے جنت نہیں تو جسے اور جنت سے کیا مطلب جا وہاں بھی دورو جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو داخلہ نصیب نہ تھی تے جے کر ایویں سزا دے طور تے اللہ سے کیتا بھی صحیح سزا دے طور تے بھی ہو سی جی بیزتی کرن کی دے اللہ فرمائے وجہ اے یار جنت دروازہ کھل گئے او ویسن بند تھی ویسی اللہ سے اے تو بند تھی گئے او یارا کیوں بند تھی گئے بلا بنجو یعنی نک کپیا ویسی بار بار ہی نہیں تو سا دھوکہ دے دے ہمیں ہون تو آپ جنت ہی قبول نہیں کرنے دے تے جے کر اندر انہیں جھانتی پاتی والعکسن جھیڑا تہا ہی مسئلے دے ہوتے نہیں سمجھے اتنا دروازے تے ہوئے ہور دے متھے تے ہوئے جنت دے بنگلے دے بارے دے ہوئے او بے گھر دے سوپے ادھے کریں پیری نہ رکھو تو سنے کیا آکھنے اپنے گھر آگے سے میں بھائی پوری گال نہیں پیش کر سکیا بس میں جتنا پہلے عرض کی تھی پیش کر سکتو تھی ویسی
ایک منٹ میں کوئی اجازت ہے اور آخری جراحانہ طریقہ کہ خود ہننے کو رچا منواؤ سنی کے رہے سنی کے رہے حوالہ آخری سنو ان کے بعد کال ختم سوال ہے قاسمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332 بولو بولو 332 مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور نمبر 2 ایک کتاب چھپی ہوتا ہوتی انہیں نے آپ نہیں چھپی ہوئی ہے نا جی جی دادا صاحب والا لاہور نہیں انہیں آپ نے بنایا ہوا توجہ فرماؤ انہیں صفحہ نمبر 332 کو پہلے کئی صفحات کا قصہ چلے ہم دے مولوی پہ لکھ دے مولوی ہے مدرسہ دیوبند دے متعلقین دے وچوں قاسم نانوتوی صاحب دے حالات دے تے کتاب پہ لکھ دے تے ان دے نسبت نا یہ سمانے قاسمی سمجھ آ گئی بانی دیوبند دے حالات دے تے سمانے ہے قاسمی قاسم نانوتوی دی نسبت نا انہیں موجود ہے کہ اسارے ایک ان پڑھ مولوی کو سنی مولوی نے مناظرے دا چیلنج کیتا قبول تو ان کر گدا لیکن او کم بے تکڑی چھٹی پئی ہوئے مجال کیویں کرے سا ان پڑھ تھی تے مناظرہ کیویں کرے سا ایک بندہ ظاہر تھیا او کہ چل چل بول بول میں تیرے کٹھیا او صحیح جنے ان بولن شروع کر دیتا ایسے دلائل انہیں پیش کیتے لوگوں کو حیران کر دیتا بھئی کتابہ پڑھائے کہ نہ کتابت کتابیں آج تک کو عمدہ کہنی حوالے تے حوالے اچھا خیر صحیح وہ میں مناظرہ جیت گیا ہوں وہ بندہ والا غائب تھی گیا اور مولوی محمود حسن نے وہ مولوی کو پوچھا اشرف علی تھانوی دے استاد نے کہ جیرا بندہ تیرے کیتے مدد کرن کیتے آیا ہا وہ کون ہا ان دا حلیہ دا بیان کر وہ حلیہ بیان کریں دا گیا شکل این ہے قد این ہا رنگ این ہا داڑھی چوتھے بٹن کو تلے ہے نہیں سمجھ پورا حلیہ بیان کیتا جب وہ بیان ختم کر چکے تو میں نے ان سے کہا مولوی محمود حسن صاحب کہتے یہ تو حضرت الاستاد تھے حضرت الاستاد سرگن قاسم نانوتوی جی مویا ہویا ہا قبر والا ہا وہ کیوں آیا جو تمہاری امداد کے لیے ظاہر ہوئے تمہاری اور مسئلہ بندہ اساں جے کر رکھوں پیر پٹھان سے نظر کرم فرمائی کم تھی گیا خواجہ غریب نواز نے مہربانی فرمائی کم تھی گیا قبلہ عالم نے نظر کرم فرمائی کم تھی گیا فلانے بزرگ نے ایسا مدد فرمائی مدار دے وچوں انہیں ایسا مدد فرمائی تارے شرک ہے او مشرکو جرا مر گیا قیامت کو پہلے واپس نہ اسی امری میں سمجھ اسا آکو حضور غوث اعظم صحیح بڑی بیڑی کو ترا دیتا تے موہن کو جیدہ کر دیتا او آدھر کبھی قیامت ہونا آ گئی ہے کیونکہ تیرا مرد قیامت کو پہلے نہیں آ سکتا اور کتاب والا لکھتا پہ نانوتوی صاحب کبڑے چوں آگے مدد کرن کیتے اگو سوال اے ہاں کہ مدد کرن تا تورا عقیدہ نہیں ای کو تا شرکی عقیدہ سدے دو تو ہون کی میں منی بیٹھو جملہ سنو تے تقریر ختم ہوں صفحے تے موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلہ میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت و جماعت کا ہے توجہ فرمائیے جواب جو نہیں پڑھیا آدھے اسنہ بھی یوں عقیدہ ہے لیکن علماء دیوبند بھی چیزیں تے اہل سنت و جماعت وہی چیزیں تسلیم کر گیتا اصل سنی اوپن جرا غوث اعظم دے فیض دے قائل ہوئے خواجہ غریب نواز دے امداد دے قائل ہوئے شاہ سلیمان صحیح پیر پٹھان دے تصرفات دے قائل ہوئے جرا بزرگیں دے تصرفات روحانیت دا قائل نہیں خود بابا پہ لکھ دے گھر دا او سنی نہیں کیا لکھتے سنی وہ ہے جرا قائل ہوئے جرا قائل ہوئے جرا قائل نہیں وہ سنی نہیں سنی ہے بھی وہ جرا بزرگیں دے تصرفات روحانیت دا قائل ہوئے اور سی جرے پہلوان آکے میں نہیں لڑدا ڈھائی چا بندے لڑنا دی ضرورت ہی کہیں زیادہ اسے کو ہون ابو تے زیادہ تقریر کرن دی ضرورت نہیں اٹھو نماز پڑھو جزاک اللہ